السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 اور میں ہوں آپ کا میزبان مقید بٹ۔ ناظرین، آج ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہاں یا نہ۔ ہمارے ساتھ دو پینلسٹ موجود ہیں۔ ایک طرف موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار جناب عاصم امین صاحب، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار جناب ملک غضنفر اوان صاحب۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب پر۔ وہ لندن گئے علاج کی غرض سے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ تو میرا پہلا سوال پینلسٹ ہے، سر کیا ان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصلہ وہ جس سٹیج پہ آ چکے تھے ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ بٹ صاحب اور کوئی کام نہیں تھا۔ اگر یہاں رہتے تو بہت سارے ان پہ کیسز تیار تھے، نیب کے بھی، عدلیہ کے بھی، اور ادر ہماری ایجنسیوں کے بھی۔ ان کے پاس اور دوسری کوئی رائے نہیں تھی یا دوسرا رستہ نہیں تھا نواز شریف کو بھاگنے کے علاوہ۔ اس کے دیکھیں، اس کے جانے کے بعد اس کی فیملی آپ دیکھ لیں، مریم پہ، شہباز شریف پہ، حمزہ پہ بہت سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ عدالتوں میں ہر پیشی پہ وہ ہر ہفتے جاتے ہیں، بھوگتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آگے بھی آنے والے ٹائم میں بھی ان کے لیے تیار پڑی ہیں۔ تو یہ میرے خیال اس کے لیے تو بہت اچھا فیصلہ تھا کہ وہ ان سارے کیسوں سے اس کی جان چھوٹ گئی اور وہ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کم از کم اب وہ ریلیکس ہے، اب اس کو اتنی پریشانی نہیں، یا جو یہاں رہ کے اس کو سامنا کرنا پڑنا تھا بہت ساری پریشانیوں کا۔ میرے مطابق اس کا بھاگنا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ملک صاحب آپ کے گھر دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، 40 سے 45 سال کی آپ کی سیاست ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کے وزیر اعظم تک آپ کی سیاست ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ میں میچورٹی کیوں نہیں ہے، آپ کے وی ایم میں کلیئرنس کیوں نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں رہ کے اپنی فوج کے ساتھ، اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ بالکل، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، عاصم صاحب بھی پاکستانی ہیں، جو بھی ہے، ہر ملک، قوم، سرزمین کی جو فوج ہوتی ہے وہ اس کی دفاع ہوتی ہے۔ آپ اپنی فوج کو اپنے ملک کے خلاف کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنی عوام کو اپنی فوج کے خلاف کیسے لڑا سکتے ہیں یا اکسا سکتے ہیں؟ بالکل، نواز شریف صاحب جب سے گئے ہیں لنڈن، خواہ کرونا کی مد میں نکل گئے، جان بچانے کی مد میں نکل گئے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سب میں نون لیگ ہار گئی ہے ایسے ہی، اور نعرہ ایک ہی تھا مریم نواز کا، ووٹ کو عزت دو۔ اور ووٹ کو عزت دو کے چکر میں وہ تقریر کرتی ہے فوج کے خلاف۔ پھر اگر آپ کو اتنا رسپانس ملتا ہے، یا جو سیٹ آپ کو ہار جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فوج کے خلاف تقریر کرنا یا دفاعی اداروں کے خلاف تقریر کرنا آپ کی پارٹی کو انتشار کر رہا ہے؟ بالکل، لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں بھی، عاصم صاحب بھی، باقی ساری پاکستانی، لاہوری خاص طور پہ، ہم مہنگائی میں ناک تلے یہاں تک تنگ ہیں۔ بالکل، گالیاں نکالتے ہیں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، حکومت کو، مہنگائی کو، پالیسی کو، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو لوگ اس مہنگائی کو بھول جاتے ہیں۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں یہ وہ نون لیگ ہے جو فوج کے خلاف بولتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف کے بعد جتنا پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، آج اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن مطلب آزاد کشمیر میں کلیئر کٹ ہار گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، 33 ووٹ لیے ہیں تحریک انصاف نے، اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو وہاں پہ انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ تو دیکھیں نواز شریف صاحب، یہ پارٹی آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ عوام آپ کی ہے، آپ واپس آئیں۔ جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک، اپنے ملک میں رہیں گے، پارٹی بھی رہے گی، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کے بعد بھی آپ کو کوئی نہ کوئی یاد کرتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ لنڈن میں بیٹھ کے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر لنڈن جانے اور آپ جانے، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک سر۔ اچھا سر، دوسرا سوال، نواز شریف صاحب کا اب پہلے پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا، اب ویزا بھی ان کا جو ہے ایکسپائر ہونے والا ہے، تو کیا اب انہیں مزید ویزے کی درخواست دینی چاہیے یا فائنلی ان کو وطن واپس آنا چاہیے؟ سر نہیں، دیکھیں، یہ وہ والے ملک جس ملک میں وہ ہے نا، وہاں بہت سارے راستے نکل آتے ہیں، اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ وہاں لوگوں کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ دنیا سے جو بھی لوگ بھاگتے ہیں نا، ہمیشہ ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں جا کے ان کے پاس ویزا بھی نہیں ہوتا، پاسپورٹ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کو پناہ بھی دیتے ہیں، ان کو رہائش بھی دیتے ہیں، ان کو کھانا پینا بھی دیتے ہیں۔
یہ ٹھیک ہے ان کا ویزا ختم ضرور ہو گیا لیکن وہ اپیل میں جائیں گے کیونکہ وہاں سب سے زیادہ انسان کی ویلیو ہے, انسان کی ویلیو کو سمجھا بھی جاتا ہے. وہ ایک صرف اپلیکیشن دائر کر دینا کہ مجھے پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے, جس طرح کی اسٹیٹمنٹ ساری سامنے آ گئی ہے, اگر حکومت اس میں انوالو نہیں ہوتی, اگر پرسنل طور پہ عمران خان صاحب اس وزیر اعظم لنڈن کے کو کہیں کہ آپ نے اس کو ویزا نہیں دینا تو پھر اور بات ہے. ادروائز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کا ویزا ختم ہو گیا ان کو اٹھا کے اگلی فلائٹ پہ بٹھائیں گے واپس بھیج دیں گے, پھر بھی وہ اگر اپلیکیشن ڈالیں گے تو کئی سالوں کے سال ان کو لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کل یا پرسوں یا ایک مہینے بعد واپس آ جائیں گے. ملک صاحب اچھا میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے وہ نیشنل ڈول نیشنل ہیں, یو کے بھی پاکستان کے بھی. دوسرا وہ وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم کی ایک ٹائٹلمنٹ ہوتی ہے, ان کے پاس بلو پاسپورٹ ہوتا ہے. بلو پاسپورٹ کے تحت یہ چھوٹے چھوٹے یہ شیخ رشید نے مجھے اور آپ کو کھلا رہا ہے, اور بات کو یہ نہیں ہے نا تو آ جا کے جی پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب آپ تو خیر کبھی لنڈن سرکاری دورے کے علاوہ ایک رات نہیں رہے ہوں گے, وہ وہاں پہ صدیوں سے اور نسلوں سے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ نیشنل ہیں, ان کی اولاد ان کی نیشنل ہے. عاصم صاحب جیسے کہہ رہے ہیں وہاں پہ انسانیت کی قدر ہے. وہ ایک دفعہ یہاں نہیں لوگ یہاں پہ ڈاکو لٹیرے پاناما کیس کے باقی فراڈیے لینڈ مافیا جتنا فراڈیا ہے سارا جا کے وہاں پہ درخواست دے کے بیٹھا ہے کہ جی پاکستان میں ہمیں جان کو خطرہ ہے, ہمیں سیاسی پناہ دی جائے. ٹھیک, تو نواز شریف صاحب بھی 2 لائنیں لکھ کے دے دیں گے کہ جی پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے, میرے پہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں, نیب میرے پہ فضول ایکشن ہے اور مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, تو مجھے سیاسی پناہ دی جائے. بھائی نیشنل تو پہلے بھی ہیں, سیاسی پناہ والی کیا بات ہے؟ جی ماضی میں آپ کے سامنے الطاف حسین کی مثال آپ سامنے ہے ساری, وہ ساری دنیا مروا کے چلا گیا, غردار تھا ہمارا, ابھی بھی لنڈن بیٹھا ہوا ہے, ابھی بھی لنڈن بیٹھا ہے, اس کو تو آج تک ہم لا نہیں سکے 30 سال. سر اس کی جماعت کا لدم MQM ٹوٹ گئی, اس کے ساتھی مر گئے, اس کے ساتھی چھوڑ کے چلے گئے, وہ پھر بھی زندہ ہے, لنڈن میں ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ آدمی شیخ رشید صاحب خدا رہا آپ بڑے اچھے سیاستدان ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, عوام کو کوئی اچھی بات کر کے دیں, یہ بیوقوف نہ بنائیں جو نواز شریف اور کچھ نہیں تو پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے. آپ کی ضرورت ہے آپ اس کا پاسپورٹ بلاک کر کے دکھائیں, چلو میں آپ کو مان لیتا ہوں. ٹھیک. اچھا سر, آج کا آخری سوال, کل اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی سر کہ اگر نواز شریف صاحب کو وہاں ایکسٹینشن نہیں ملتی تو انہیں بھارت یا پھر سعودی عرب سے جو ہے قیام کی آفر آ سکتی ہے سر, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بھارت جائیں گے یا ہم بھارت والے ان کو آفر کرا سکتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں ایسا اسکینڈل ہم سامنے لے کے آئیں جس پہ لوگ ان کو گالی گلوچ کریں یا ایسی لان تان کریں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ نواز شریف بھی ایسا کوئی پرپوزل ان کا ایکسیپٹ کرے گا. دوسری چیز, ماضی میں بہت اچھے تعلقات رہے ہیں نواز شریف صاحب کے سعودی عرب میں, ٹھیک, تو جا سکتے ہیں, ان کے پاس ایک راستہ ہے. اگر وہ ایسی نوبت آتی ہے, پہلے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, جیسے ملک صاحب نے بھی کہا, ایسی نوبت آئے گی نہیں کہ وہ اپنا وہاں لندن میں سارے معاملات بیٹوں کے وہاں جو انہوں نے بتایا کہ وہ پاسپورٹ ہولڈر ہیں, بزنس ہیں, ان کے گھر بار ہیں, ہر بہترین کاروبار ہے, کہ وہاں چھوڑ کے سعودیہ تو ان کے لیے پردیس ہی ہوگا. بے شک ان کو پروٹوکول بھی مل جائے گا, ان کو رہائش بھی مل جائے گی, لیکن باقی جو سہولتیں لندن میں ہیں وہ ان کو سعودیہ میں نہیں مل سکتی. میرا جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں نواز شریف صاحب کے صرف سعودیہ سے تعلقات نہیں ہیں, قطر کے ساتھ ان کے بہت بہترین تعلقات ہیں. ٹھیک ہے جی, انڈیا تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے نا جتنا ان کا قطر کے ساتھ تعلق ہے, اور یہاں تک بھی ہے میں آف دی ریکارڈ کہ مطلب شاید رشتہ داری یا عزیز داری بھی ہے قطر میں ان کی. ٹھیک ہے نہیں, آنا جانا تو لگا رہتا ہے. ہاں مجھے ایک شاید میں اس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, میں بھی یہ کوئی ایسی کوئی پالیسی ہو, ویزا پالیسی, کہ آپ ایک دفعہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں 24 گھنٹے کے بعد واپس آ جائیں, اس طرح کا کوئی ڈپارچر کا کوئی سائن ہو تو اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. نواز شریف کو لنڈن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. لنڈن کے جو بڑے بڑے عمراء, بڑے بڑے وہاں پہ بزنس مین ہوں گے, ان میں سے ایک نام نواز شریف کا بھی ہے. تو جو بڑے ملک ہیں نا, یہ اس طرح کی جو مطلب صورتحال ہے اس کا وہ سامنا کبھی نہیں کرتے, اور وہ پاکستان جیسے خاص طور پہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت ان کے کہنے پہ تو نواز شریف کے خلاف وہ ایکشن نہیں لینے لگے. ٹھیک ہے نا, پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ وہاں ہے ان کی. ٹھیک ہے نا. باقی رہی دیکھیں ہے پرسنلی, جیسے عاصم صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم خود جا کے اگر گورنمنٹ لڑنا شروع کر دے گی تو یہ زیادتی ہے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ نے اگر لڑنا ہے تو اپنے ملک,
اپنی سرحد اپنے تک لڑے. ٹھیک. یہ نہیں کہ آپ ایک بندے کے خلاف دوسرے ملک میں جا کے اس کے خلاف گورنمنٹ لیول پہ جا کے مطلب تحریر دینا شروع کر دیں یا لیٹر دینا شروع کر دیں. ٹھیک. اگر آپ کی دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, اگر آپ کی جرت ہے تو جو ڈکلیئر الطاف حسین کالعدم تنظیم کا سربراہ ہے, پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, لاشیں بچھائی ہیں, بم دھماکے کروائے, لوٹ مار کی, سارا کچھ کیا, پہلے اس کو لے کے آئیں, اس کو مثال بنائیں, پھر کہیں نواز شریف کو کہ میاں صاحب آپ تو منتخب وزیر اعظم تھے, ہم اس کو لے آئے ہیں, آپ خود آ جائیں. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہمارے پینلسٹ کا یہی کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب مزید ایکسٹینشن کے لیے نہیں جانا چاہیے اور وطن واپس آنا چاہیے. تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ناظرین, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.